اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ اس ویڈیو میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ محترمہ کا تذکرہ کریں گے جن کا نکاح اور ولیمہ حبشہ میں نجاشی کے دربار میں ہوا۔ ناظرین، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام رملہ تھا۔ اب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی عبید اللہ بن جہش کے ساتھ ہوئی تھی۔ عبید اللہ بن جہش حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی تھا۔ عبید اللہ ہجرت کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے حبشہ آیا۔ وہاں پر ان کی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا گیا۔ اسی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام حبیبہ ہوئی۔ ابن سعد نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے حبشہ میں ایک رات خواب دیکھا کہ ان کے شوہر عبید اللہ کی صورت اچانک بہت ہی بدنما اور بد شکل ہو گئی۔ اس خواب سے زیادہ گھبرائیں۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اچانک یہ دیکھا کہ ان کے شوہر عبید اللہ نے اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی دین قبول کر لیا ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کو اپنا خواب سنا کر ڈرایا اور اسلام کی طرف بلایا، مگر اس بد نصیب نے اس پر کان نہیں دھرا اور مرتد ہونے کی حالت میں مر گیا۔ مگر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت معلوم ہوئی تو قلب نازک پر بے حد صدمہ گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا کہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام دیں۔ چنانچہ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم آپ کے اپنی لونڈی ابرہہ کے ذریعے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام بخوشی قبول کیا اور فوراً ایک آدمی کو حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج کر ان کو اپنا وکیل مقرر کیا جو ان کے والد کے چچا زاد بھائی تھے، اور ساتھ ہی ابرہہ کو یہ خوشخبری سنانے کے عوض 2 کپڑے اور چاندی کی ایک انگوٹھی عطا کی۔ پھر جب شام ہوئی تو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان تمام مسلمانوں کو جو اس وقت حبشہ میں موجود تھے جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو نجاشی نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے اس چیز کو قبول کیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور میں نے بطور حق مہر 400 دینار مہر مقرر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہ 400 دینار لوگوں کے سامنے پیش کر دیے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور وکیل خطبہ پڑھا۔ ایجاب و قبول کے بعد مہر کے وہ 400 دینار حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیے گئے، جنہیں انہوں نے رکھ لیا۔ پھر جب لوگوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو نجاشی نے کہا ابھی آپ لوگ بیٹھے رہیں، کیونکہ نکاح کے وقت کھانا کھلانا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ چنانچہ انہوں نے کھانا منگوایا اور سب لوگوں کو کھانا کھلا کر اپنے اپنے گھروں میں بھیج دیا۔ نجاشی نے نکاح کے بعد سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کا معزز لقب پایا۔ سبحان اللہ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی سٹوری۔ اس قسم کے اسلامی واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔